بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو جشن غوث الورا کے نام سے منعقد ہو رہا ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یاد صوفی ملت اور جشن غوث الورا دونوں کی برکتیں ہم ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام و قرائے اعظام یہاں اسٹیج پر تشریف فرما۔ اتنے سارے علماء کو کسی اسٹیج پر جمع کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے بانی اجلاس، محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی احتشام صاحب مدد اللہ العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت اور خلوص کی بنیاد پر اتنے سارے علماء کو اپنے اسٹیج پر جمع کر لیا۔ اگر ان کا فردن فردن میں تعارف کرواؤں تو اس کے لیے بہت وقت لگے گا۔ یہ سب عارف المعارف ہیں، ان کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علامہ اختر حسین صاحب اور دنیائے تجوید و قرأت کے بہت مشہور ترین شخصیت حضرت مولانا قاری، میں شاعر نہیں ہوں، حضرت علامہ مولانا قاری ذاکر علی صاحب قادری مدد اللہ العالی، جنہوں نے لکھنؤ کی سرزمین سے پورے ملک میں اس فن کو پھیلانے کا کام کیا ہے جس فن کو ضمنی سمجھ کر اداروں نے چھوڑ دیا، جبکہ یہ وہ فن ہے کہ نماز کی صحت اس پر موقوف ہے۔ جب تک صحت مخارج کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے تو نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ قرأت نماز میں فرض ہے۔ بہت میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فن کو لکھنؤ کی سرزمین سے اور بڑی حکمت اور خوش اسلوبی کے ساتھ لکھنؤ کی سرزمین پر انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا۔ اگر ان کے علاوہ کوئی دوسرا مولوی رہا ہوتا تو یہ ندوہ والے ان کو ٹکنے نہیں دیتے، مگر بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے وہاں کام کیا، اور الحمدللہ آج اہل سنت والجماعت کا جلسہ ہوتا ہے تو پوری
باقی کے ساتھ اب تقریر کیجیے، کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ اور خوف نہیں ہے۔ اور بھی علماء کی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں۔ ہمارے قاری جمال صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، بہت سے علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ قاری غوث الورا صاحب جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصر کا کوئی عظیم الشان قاری قرآن پڑھ رہا ہے، بہت شاندار تلاوت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کی تلاوت کروانا چاہیے، سننا چاہیے۔ صرف شعر و شاعری میں آپ لوگ پورا وقت نکال دیتے ہیں، اس سے بچوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ کیسے قرآن سکھایا جائے، کیسے قاری بنایا جائے، ہمارا بھی بچہ ایسے ہی قرآن پڑھے۔ بہرحال یہ اجلاس با مقصد ہو، اس کے لیے ضروری ہے۔ ابھی تم بند کر یار، کاہے لیے ایک بیٹھا ہے؟ اتنے سارے علماء جہاں جمع ہوں، وہاں اجلاس کا بہت اہم پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ بہت سچی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام اور سارے رسولوں کا امام بنا کر بھیجا، اور ایسے ایسے معجزات و کمالات عطا فرمائے کہ کسی نبی اور رسول کو یہ معجزات و کمالات عطا نہ ہوئے۔ اللہ نے عالم ارواح میں جب اپنی ربوبیت کا اعلان کروانا ہوا تو بہت سادے جملوں کے ساتھ اعلان کروایا اور روحوں سے اقرار کروایا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا سارے نبیوں سے عالم ارواح میں اقرار کرانا ہوا تو ایسے ایسے تاکیدی جملے، ایسی ایسی شہادتیں اور ایسا ایسا عہد و پیمان اللہ رب العزت نے نبیوں کی روحوں سے دیا کہ آپ سنیں گے تو مچل جائیں گے۔ قرآن عظیم میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ جب اللہ نے سارے نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، تورات کی تصدیق، انجیل کی تصدیق، زبور کی تصدیق، تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق، تمہاری تعلیمات کی تصدیق۔ ثم جاءکم رسول، جب وہ عظیم الشان رسول آئے، ثم کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا سب سے بعد میں آئے گا اور اس سے پہلے سارے نبی آ چکے ہوں گے، تبھی سارے نبیوں کی وہ تصدیق کرے گا۔ جب وہ نبی آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو تو تم لوگ ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ قالوا، تمام نبیوں سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے اسی پر کلام کو تمام نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس پر مضبوط گرہ لگاؤ۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس پر تم نے مضبوط گرہ لگا لی۔ ساری روحوں نے کہا کہ ہاں ہم نے مضبوط گرہ لگا لی، ہم نے عہد و پیمان کر لیا۔ اللہ نے اسی پر کلام کو تمام نہیں فرمایا، قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا گواہ بھی بن جاؤ۔ سارے نبی سارے رسول گواہ بن گئے۔ اللہ نے اس پر بھی کلام کو تمام نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جا رہا ہے۔ یہ کون نبی آ رہا ہے، یہ کون رسول آ رہا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، یہ شہادتیں لی جا رہی ہیں کہ جب اس نبی کا زمانہ پاؤ، چاہے عالم ارواح میں پاؤ، چاہے حیات ظاہری میں پاؤ، چاہے حیات باطنی میں پاؤ، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ ہمارے نبی سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا کہ آدم پر ایمان لاؤ، نوح پر ایمان لاؤ، شیث پر ایمان لاؤ، زکریا پر ایمان لاؤ، یحییٰ پر ایمان لاؤ۔ سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا، نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ۔ یہ بتانا ہے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ ہر نبی اپنی قوم کا نبی ہے، لیکن میرے نبی کا امتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور مرسلین ہیں سب نبی بھی ہیں، لیکن میرے سرکار کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ اور معراج کی رات میں میرے سرکار نے سارے نبیوں کی امامت کر کے یہ ثابت فرما دیا کہ میں صرف نبی نہیں بن کر آیا، سارے نبیوں کا امام بن کر کے آیا، سارے رسولوں کا امام بن کر آیا۔ جو عظمت میرے سرکار کو نبیوں میں حاصل تھی، اسی انداز کی عظمت سرکار غوث پاک و ولیوں میں حاصل ہے۔ بے شمار معجزات و کمالات میرے سرکار کو دیے گئے، اور ایسے معجزات و کمالات کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے شمار کرامتیں، بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ ایسی کرامتیں اور ایسے کمالات کسی ولی کو نہ دیے گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر تعریف فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی عظمت تم کیا جانو، امام حسن مصطفیٰ کے بعد ظہور امام مہدی تک غوث الاغواث کی گدی پر کوئی اور نہیں بیٹھے گا، سرکار غوث پاک بیٹھے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ پوچھتے کیا ہو شہ جیلان کے فضائل حاصل، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی، کسی نبی اور رسول پر، کسی ولی پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ اور آپ کی ذات پر کتابیں لکھنے والے ہر مسلک کے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں مسلک کے ائمہ کرام نے، محدثین اور فقہاء نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ اور آپ کی کرامتیں جس تواتر کے ساتھ امت تک پہنچی ہیں، اتنی کرامتیں کسی ولی کی امت تک نہیں پہنچی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی عظمت شان کا تحدیث نعمت کے طور پر بارہا اعلان فرمایا۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں ان دمدو عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتری لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز ہے، اور سرکار غوث پاک کی نگاہوں میں لوح محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار غوث پاک کی نگاہوں میں کائنات کا ذرہ ذرہ زندہ باد، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے تمام مریدین پر ایسے ہی سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فگن ہے۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مغرب میں ہو میں مشرق میں رہوں اور اس کا سطر کھل جائے، یہیں سے بیٹھے بیٹھے میں اس کی سطر پوشی کر سکتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان الانس لہم شیوخ، ان الجن لہم شیوخ، ان الملائکہ لہم شیوخ وانا شیخ الکل۔ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، لیکن میں صرف انسانوں کا پیر نہیں ہوں، میں صرف فرشتوں کا پیر نہیں ہوں، میں صرف جنات کا پیر نہیں ہوں، وانا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر پیر صرف پیر ہے، اور سرکار غوث پاک پیرارے پیر ہے۔ سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقاف جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف تیرا۔ سرکار غوث پاک کی عظمت پر اگر تقریر کی جائے بات بہت طویل ہو جائے گی۔ آپ کے زمانے کے تمام اکابر نے آپ کی عظمت کا لوہا تسلیم کیا، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہر صدی اور ہر دور میں پیدا ہونے والے اولیاء کرام نے سرکار غوث پاک کے پیدا ہونے کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ بغداد کی سرزمین سے اپنے منبر پر بیٹھ کر اعلان فرمائیں گے قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی قدم پر۔ سرکار غوث پاک کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی تھے شیخ محمد مغربی، بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ قلائد الجواہر میں ہے، تفریح الخاطر میں ہے۔
بہجت الاسرار میں ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں۔ شیخ محمد مغربی بہت پائے کے بزرگ، اس زمانے میں مشہور تھا کہ شیخ المغرب شیخ محمد مغربی ہے اور شیخ المشرق شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ۔ اور ایک معاصر جب دوسرے معاصر کی عظمت کو تسلیم کرے تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ شیخ محمد مغربی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، آپ پر اچانک جذب کی کیفیت طاری ہوئی، حاضرین موجود ہیں، آپ کی زبان مبارک سے مسلسل یہ جملہ نکلنے لگا، اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکۃ انی سمعت و اطعت۔ اے اللہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کی بات سن لی اور گردن جھکا دی۔ مریدین نے بعد میں پوچھا حضور یہ اچانک آپ کی زبان مبارک پر بے ترتیب جملہ کیسے نکل گیا، بے ربط جملہ کیسے نکل گیا؟ آپ تو فلاں موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اچانک آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور مسلسل زبان مبارک سے فرمانے لگے، اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکۃ انی سمعت و اطعت۔ تو شیخ محمد مغربی فرماتے ہیں سنو، جب مجھ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ بغداد کی سرزمین سے منبر پر بیٹھ کر سرکار موسیقہ اعلان فرما رہے ہیں، قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام ہو رہا ہے کہ اے مغربی، روئے زمین کے تمام ولیوں نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی ہیں، تو بھی اپنی گردن جھکا دے۔ اس لیے میں نے اللہ کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا اور میں نے اعلان کیا کہ ان کی بات سن لی اور ان کی اطاعت قبول کی۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے گردن جھکائی تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار باب جنت پر کھڑے ہیں اور ایک ایک جنتی جوڑا لے کر فرشتوں کو عطا فرما رہے ہیں، یہ جنتی جوڑا لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے لاڈلے کے لیے گردن جھکائی۔ یہ جنتی جوڑا لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے لاڈلے کے لیے گردن جھکائی۔ یہ جنتی جوڑا لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے لاڈلے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ اس دنیا میں ولیوں کو اگر جنتی خلافت مل رہی ہے تو سرکار موسیٰ پاک کے صدقے میں مل رہی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا ہے۔ کیا سبحان اللہ، بہت یہ سرکار غوث پاک کی عظمت۔ آپ ہی کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پائے کے بزرگ اور ولی، کمبل اوڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، مریدین کا حلقہ لگا ہوا تھا، آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے عالم جذب میں فرما دیا، انا بین الاولیاء کل کن کی یہ بین الطیور، میں سارے ولیوں کے درمیان ایسے ہی اونچا درجہ رکھتا ہوں جیسے شترمرغ پرندہ تمام پرندوں میں اونچا درجہ رکھتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے ایک مرید بھی وہاں بیٹھے تھے، ان کا نام تھا سید علی، وہ جلال کے عالم میں آ گئے کہ تو سارے ولیوں پر اپنی برتری ظاہر کر رہا۔ جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے، کہا شیخ اپنی حد میں رہو، سارے ولیوں کے درمیان تیرا اتنا اونچا درجہ ہے جیسے شترمرغ پرندہ تمام پرندوں میں اونچا درجہ رکھتا ہے۔ جلال کے عالم میں آگے بڑھے، کمبل اٹھا کر پھینک دیا تو شیخ عبد الرحمن تفسونجی کے مریدین بھی جلال میں آ گئے، کہا ہمارے پیر کی توہین کر رہا، آستین سمیٹ کر آگے بڑھنے لگے۔ ہر مرید یہی چاہتا ہے کہ میرا پیر جو ہے غوث پاک سے کم نہ۔ آج بھی ہر مرید کا یہی حال ہے، اسی لیے شیخ سعدی نے بہت پہلے کہا کہ پیرا نمی پرند مریدہ بھی پرانند، پیر نہیں اڑتے ہیں مرید ان کو اڑاتے ہیں۔ سید علی جلال کے عالم میں آئے، کہا سارے ولیوں پر اپنی برتری ظاہر کر رہا ہے، تو ان کے مرید بھی کھڑے ہو گئے کہ میرے شیخ لسان میں توہین کر رہا۔ شیخ نے کہا خبردار، اس آدمی کو ہاتھ نہ لگانا۔ سید علی نے اپنا کمبل اتار کر پھینک دیا، کہا بھائی تم بہت جلالی لگ رہے ہو، اپنا کمبل تو اوڑھ لو۔ کہا نہیں، فقیر نے کمبل پھینک دیا تو پھینک دیا، کبھی نہیں اوڑھے گا۔ اور وہاں سے دیہ بہشت ان کا گھر 10 میل کے فاصلے پر تھا۔
سید علی نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، بیوی فاطمہ میرا کرتا دے دینا، ان کی بیوی نے آواز کو سن بھی لیا اور کرتا اٹھا کر ان کے حوالے بھی دیا۔ آج جھگڑا کھڑا ہے کہ رسول درود و سلام کو سنتے ہیں کہ نہیں، محفل میلاد میں آتے ہیں کہ نہیں، ہماری گزارشات کو سنتے ہیں کہ نہیں۔ ارے وہ تو نبی ہے جس نے ان پر مضبوط ایمان رکھا اور رب کی بارگاہ سے عنایت ملی، اس کو بھی رب کی بارگاہ سے یہ قدرت ملتی ہے کہ ہزاروں میل دور تک اپنی آواز پہنچا بھی دیتا ہے اور ان کی آواز سن بھی لیتا ہے۔ بہت زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے کہا بھائی تم تو بہت جلالی لگ رہے ہیں، کمبل اوڑھ لو۔ کہا نہیں میں کمبل نہیں اوڑھوں گا۔ مریدین سے کہا خبردار اس کے بدن کو ٹچ نہ کرنا، میں نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے رومے رومے سے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، اس آدمی سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ کہا تم کس کے مرید ہو؟ کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ میں نے تو ان کا نام کبھی سنا نہیں۔ کہا آپ نے نام سنا ہو کہ نہ سنا ہو، ان کا مرید بننے کے بعد ہی تو اتنا فل پاور ہوا۔ کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ بغداد میں رہتے ہیں۔ تو شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے 2 مریدین کو تحفہ تحائف دے کر بغداد کی طرف بھیجا اور کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر کو میرا سلام کہنا، یہ تحفہ پیش کرنا اور کہنا کہ حضور آپ کو کب ولایت دی گئی، آپ کی ولایت کا درجہ کب اونچا کیا گیا، بارگاہ خداوندی میں کب آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ میں تو مسلسل رب کی بارگاہ میں جاتا اور آتا ہوں، لیکن جاتے آتے ہزاروں اولیاء اکرام سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کب حاضری دیتے ہیں؟ یہ دونوں مرید چلے اور ادھر شیخ عبد القادر جیلانی کو اطلاع ہو گئی۔ آپ نے بھی اپنے 2 مریدین کو منتخب فرمایا، تحفہ تحائف دیا، کہا فلاں راستے پر چلے جاؤ، فلاں مقام پر شیخ عبد الرحمن تفسونجی کے 2 مرید ملیں گے، وہ میری طرف آ رہے ہیں، تم ان کو پکڑو اور شیخ عبد الرحمن تفسونجی کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور کہنا شیخ تم کو کیا معلوم کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کب ولایت دی گئی، ولایت کا مرتبہ کب اونچا کیا گیا، بارگاہ خداوندی میں کب وہ حاضری دیتے ہیں؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اولیاء عام کا راستہ الگ ہے، اولیاء خاص کا راستہ الگ ہے، خاص خاص کا راستہ الگ ہے؟ تم اولیاء عام کے راستے سے آتے اور جاتے ہو اور میں رازداروں کے دروازے سے آتا اور جاتا ہوں۔ وانا اخرجو من باب السر وادخل منہ، میں باب السر سے جاتا اور آتا ہوں، اس دروازے سے ہر ولی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم اولیاء عام کے راستے سے آتے ہو، اسی لیے مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کب ولایت دی گئی، کب درجہ اونچا کیا گیا۔ سنو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تمہیں ولایت ملی، یہ ولایت اللہ نے میرے ہاتھوں تمہیں عطا فرمائی، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تیری ولایت کا مرتبہ اونچا کیا گیا، مرتبے کی یہ بلندی میرے ہاتھوں عمل میں آئی، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تجھے ایک خلاف دی گئی اور اس کا نقش سورہ اخلاص کا نقش تھا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ ہوا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ ہوا۔ جب حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے سارے مریدین سے کہا گواہ بن جاؤ، آج تک میں نے ان باتوں کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے جو خبریں دی ہیں وہ بالکل صحیح ہے، تاریخ صحیح ہے، وقت صحیح ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کوئی ان کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ سر بھرا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تبلا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اور جس طرح رسول پاک کی آمد سے پہلے مختلف نبیوں نے آپ کے آنے کی خبر دی، اسی طرح سرکار غوث پاک کے آنے سے پہلے بڑے بڑے اکابر اولیاء نے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت دی اور آپ کی ولایت کا اعلان کیا۔ اور بعض بزرگان دین تو اپنی قبروں سے نکل کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگاتے ہیں
اور ان کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ اور انہی میں سے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلک کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، آپ لوگ بھی انہی کے مقلد ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ اہل سنت انہی 4 مسلکوں میں منحصر ہے۔ جو ان 4 مسلک سے باہر ہوا، علامہ شیخ طنطاوی نے اور علامہ طحطاوی نے بہت پہلے اس کی صراحت فرما دی ہے کہ جو ان 4 مسالک سے باہر ہوا وہ حقیقت میں اہل سنت سے باہر۔ یہی 4 مسلک۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پائے کے بزرگ اور ولی، اتنے زبردست محدث کی کئی لاکھ حدیثیں ان کے سینے میں محفوظ ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے جو کارنامہ انجام دیا ہے، رہتی دنیا تک اسے فراموش نہیں کیا ہے۔ آج کے دور میں معتزلہ نامی ایک فرقہ پیدا ہوا، اس نے کہا جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چیز مخلوق ہوتی ہے مٹنے والی ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اللہ کی ہر صفت بھی ازلی اور ابدی ہے۔ اس کفری عقیدے کے خلاف کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، حق بولنے کی ہمت ہر آدمی میں نہیں پیدا ہوئی۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، لیکن معتزلہ کے پیچھے حکومت وقت کی تائید و حمایت ہے۔ ظالم حکمرانوں نے اپنے معلمین کو مجبور کیا کہ تم بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھاؤ کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس دور کے معلمین، بہت سے معلمین بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھانے لگے۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، لیکن شاہی فرمان اور شاہی طاقت کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرات نہ ہوئی۔ لیکن اللہ نے اس باطل نظریے کی سرکوبی کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل کو منتخب فرمایا۔ امام احمد بن حنبل میدان عمل میں آئے، دربار شاہی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر و مرتد۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے جب اپنا فتویٰ جاری کیا تو ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ لیکن جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک حضرت امام احمد ابن حنبل صرف عالم ظاہر نہیں تھے، عالم باطن بھی تھے، صرف شریعت کے جانکار نہیں تھے، طریقت کے بھی ماہر تھے، اور اللہ نے ولایت کا ایسے اونچے درجے پر فائز کیا تھا کہ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، دروازے پر تالا ہے، سنتریوں کی فوج ہے، لیکن جب چاہتے آپ سلاخوں سے باہر آ جاتے اور بغداد کے چوراہے پر اسٹیج لگا کر تقریر فرماتے، القرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ سبحان اللہ۔ دربانوں سے کہا جاتا، سپاہیوں سے کہا جاتا، تم کن کی پہرےداری کر رہے؟ کہتے کہ ہم امام احمد ابن حنبل کی پہرےداری کر رہے۔ کہا امام احمد ابن حنبل ہیں کوٹھری میں؟ کہاں ہیں؟ جا کے دیکھتے تو وہاں موجود ہوتے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں۔ کہا آؤ ہمارے ساتھ، اب بغداد کے چوراہے پر چل کر دیکھو، وہاں دیکھتے اسٹیج لگا ہے، سر پر امامہ ہے، جبہ پہنے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت پر تقدیر فرما رہے ہیں۔ کہا یہاں بھی امام احمد ابن حنبل ہے اور وہاں بھی امام احمد ابن حنبل۔ جو اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے، اللہ اس کی قدرت بڑھا دیتا ہے۔ جیل خانے میں گئے، جتنے فاسق تھے سب توبہ کر کے آپ کے مرید بن گئے، جتنے کافر تھے سب نے آپ کی برکت سے کلمہ پڑھ لیا، جیل خانے کی دنیا بدل گئی، سب آپ کے مرید اور معتقد ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ کچھ دن اور رہ جائے گا تو تختہ پلٹ دے گا، دربار شاہی میں اس کو بلایا جائے۔ دربار شاہی میں کھڑے ہوئے، بادشاہ نے کہا کہ تم صرف زبان سے کہہ دو قرآن مخلوق ہے، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ آپ نے کہا میں زبان سے بھی نہیں کہوں گا، اگر آپ چاہتے زبان سے کہہ دیتے جان بچانے کے لیے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، رخصت مل جاتی، لیکن رخصت پر عمل کرنے والے اور ہیں، اور
नसीहत पर अमल करके मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत करने वाले गौसे पाक है और इमाम अहमद इब्न हंबल जैसा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। जो कुरान को मखलूक मानता है वो काफिर मुर्तद। आपका कुर्ता उतार दिया गया, सुतून से बांध दिया गया, जल्लाद को हुक्म दिया कि इसके पुष्ट पर कोड़े बरसाए। आपके पुष्ट पर कोड़ों की बरसात हुई, पहला कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तीसरा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हमें तो वही मुसीबत पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारे हिस्से में मुकद्दर कर दिया है। चौथा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह है गैर मखलूक। कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। एक एक कोड़े पर सब्र और शुक्र के कलिमात अदा करते रहे, ज़बान पर हर्फ शिकायत भी नहीं आया। एक कोड़ा आपके पायजामे की डोरी पर आकर लगा, डोरी कट गई, पायजामा सरक कर नीचे आने को तैयार हो गया। वही इमाम अहमद इब्न हंबल है कि एक एक कोड़े पर सब्र शुक्र के कलिमात अदा कर रहे थे। अब आसमान की तरफ सर उठाते हैं, दर्द और कर्ब के आलम में दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी मलाका बिहिल अर्श इन कुन्ता तालमु अन्नी अला सवा फला तहतिकली सतरा। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैं हक पर हूँ, मेरा मसलक हक पर है, मेरा फतवा हक पर है, तो मैं तेरे उस नाम के वसीले से मांगता हूँ जिसकी बरकतों से तूने अर्श को भर दिया है। मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले, सत्र की हिफाजत कर ले। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे बंदों को तेरी बारगाह में जलील होने से बचाया है, तू इन बंदों के सामने मुझे रुसवा होने से बचा ले। तारीफ बताती है, मुअल्लिफ़ीन ने लिखा है, जो पायजामा सरक कर नीचे आ रहा था वो खुद ब खुद ऊपर उठने लगा, ऊपर उठने लगा, और आपकी कमर के साथ इस तरह चिपक गया जैसे फेविकोल लगाकर चिपकाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी जान की भी हिफाजत करता है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करता है। इमाम अहमद इब्न हंबल के पुष्ट पर 39 कोड़े मारे। बताओ, आज हम और आप कोड़े खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पुष्ट पर कोड़े खाकर हमारे लिए हमारे दीन और ईमान की हिफाजत की है। तब जाकर के ये अकीदा, तब जाकर के ये इस्लाम हमारे हाथों में पहुंचा। वही इमाम अहमद इब्न हंबल हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी नमाज जनाजा में मालूम है कितने लोग शरीक हुए? 25 लाख मुसलमान शरीक हुए। अल्लाह। और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, मैं हाँकता नहीं हूँ, किताबों के मुतालिक की रोशनी में बात करता हूँ। मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात के शुरू में चारों इमामों के हालात को तफसील से बयान फरमाया है, और उसी में यह भी लिखा है कि जब इमाम अहमद इब्न हंबल का विसाल हुआ, पूरा बगदाद इंसानों से भर गया। उस दौर में ज़राए इब्लाग नहीं थे, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत इस तरह डाल दी थी कि जैसे ही इंतकाल हुआ, जंगल की आग की तरह इंतकाल की खबर पूरे बगदाद पर फैल गई। लोग दीवाना वार भाग भागकर नमाज जनाजा की बरकत हासिल करने के लिए आने लगे। घोड़ों पर, ऊंटों पर, खच्चरों पर, बाकायदा आने लगे। मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि आपकी नमाज जनाजा में 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत। गिनती किसने की? किसने गिनती की? जिस मैदान में नमाज जनाजा पढ़ी गई, मुतवक्किल के जमाने में उस मैदान की पैमाइश की गई, और उस जमाने में तादाद को मालूम करने का यही तरीका था। पूरे मैदान की पैमाइश की गई तो पता चला इस मैदान में 25 लाख मुसलमानों की गुंजाइश है। वो पूरा मैदान खचाखच नमाजियों से भरा हुआ। अल्लाह। क़ाल अबू ज़ुरा इन्नल मुतवक्किल अमरा अन युमसहा अल मौज़अल्लज़ी क़ाम अन्नासु फ़ीहि लिस्सलाति अलैहि फ़बलग़ मक़ाम अल्फ़ै अल्फ़िन व ख़म्समिअति अल्फ़ व अस्लमा यौम वफ़ातिही 20,000 मिनल कुफ़्फ़ार। इमाम अबू ज़ुरा इराक़ी लिखते हैं कि मुतवक्किल ने अपने ज़माने में जब उस मैदान की पैमाइश का हुक्म दिया तो पता चला आपकी नमाज जनाजा में 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की और 20,000 काफिरों ने इस्लाम को
سبحان اللہ زندہ باد 20,000 کافروں نے اسی دن اسلام قبول کیا۔ آج لوگ نگر نگر ڈگر ڈگر تھریا بدنا لوٹا لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، بلکہ 40 دن کے چلے میں جو چلا جائے وہ اچھا خاصا مسلمان برباد ہو گیا۔ جاتا ہے نماز سیکھنے، روزہ سیکھنے، اور آتا ہے تو شب برات کا حلوہ ناجائز ہے، 12ویں کا کھچڑا ناجائز ہے، 11ویں کی فاتحہ ناجائز ہے۔ ارے بھائی تم تو نماز سیکھنے گئے تھے، یہ سب کہاں سے لے کے چلے؟ تو نماز بہانہ ہے، مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنا یہی ان کی تحریک کا مقصد۔ بہت سچی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی، اور یہ تو وہ تھے جو میدان میں خشکی میں تھے، اور کئی ہزار کشتیوں پر لوگ سوار تھے اور انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ 60,000 عورتیں اپنے گھروں سے نماز جنازہ کا منظر اور جلوس جنازہ کا منظر دیکھنے کے لیے ایک میدان میں جمع ہو گئی تھی، ان کی تعداد بھی 60,000۔ 241 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کو قبر میں اتار دیا گیا، اور 230 سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کھل گئی۔ 241 پر 230 جوڑو تو کتنا ہوا؟ 471، اور 471 میں سرکار غوث پاک پیدا ہو گیا۔ یہی آپ کی پیدائش کا سال ہے۔ 230 سال کے بعد قبر مبارک کھل گئی، آپ کا چہرہ کھل گیا، لاکھوں لاکھ مسلمان وہاں جمع ہو گئے، اور سب نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ 230 سال کے بعد بھی امام احمد بن حنبل کا جسم مبارک محفوظ ہے۔ جسم تو جسم ہے، آپ کے جسم پر جو کفن ڈالا گیا تھا وہ کفن بھی سڑنے گلنے سے محفوظ ہے، اور آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو نبی مر گئے، نبی کی حدیثوں کے صدقے میں تو امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین زندہ ہیں۔ جس نبی نے چلتے پھرتے مردہ جلا دیا، اس کو تم کہتے ہو کہ نبی مردہ ہے۔ تمہارا مسلک مردہ ہے، تمہارا دین مردہ ہے، تمہارا عقیدہ مردہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک مابعد قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک لمحے کے لیے وعدہ الہیہ کی تکمیل کے لیے آپ پر موت طاری ہوئی، پھر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے، اور آپ کی اخروی زندگی آپ کی دنیاوی زندگی سے بدل کر افضل و اعلیٰ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی زندگی گزری ہوئی زندگی سے افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ ایک دل ہمارا کیا آزار اس کا کتنا، تو نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا۔ 230 سال کے بعد قبر کھلی، جس میں مبارک محفوظ ہے۔ ملا لقاری لکھتے ہیں، ان کے الفاظ سنیے، فَوَجَدَ كَفَنُهُ صَحِيحًا لَمْ يَبْلَ وَجُسَّتُهُ لَمْ تَتَغَيَّرْ۔ آپ کا کفن اس حال میں پایا گیا کہ وہ گلا بھی نہیں تھا، اور آپ کا جسم مبارک تو وہ تو متغیر بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا ملا علی قاری بھی بریلوی ہیں؟ کیا وہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ ہیں؟ پتا چلا کہ ہر دور میں محدثین کا وہی عقیدہ رہا ہے جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے زمانے میں کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ بیان نہیں کیا، بلکہ صحابہ اور تابعین، فقہاء اور مجتہدین کے عقیدے کو بنا سوار کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے جسم محفوظ تھا، اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ وہ زندہ بھی تھا۔ اب آئیے وہیں پر میں آ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، اور اس کتاب کے واقعے کے راوی ہیں حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سرکار غوث پاک کے مرید بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ نے انہیں ایسی ولایت عطا فرمائی کہ بغداد کے ان 4 اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ علی بن حیدی وہ پاک کے بزرگ ہیں کہ حیات الحیوان تقریری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ انسان مصیبت کے عالم میں علی بن حیدی کا نام ادب کے ساتھ لے لے تو پروردگار عالم ان کے ناموں کی برکت سے اس کی ساری مصیبتوں کو دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی علی بن حیدی کہ سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں، علی بن حیدی آگے بیٹھ کر تقریر سن رہے ہیں، اچانک ان کی آنکھ لگ گئی،
نصیبہ بیدار ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، اور ادھر سرکار غوث پاک اپنی کرسی چھوڑ کر اپنے مرید اور خلیفہ علی بن حیدی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور درود و سلام پر نذرانہ پیش کرنے لگے۔ جب غوث پاک کھڑے ہو گئے تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا، اور آپ کے مجمع میں 200-400 آدمی نہیں ہوتے تھے، روایتوں میں ہے، مورخین نے لکھا ہے 60 ہزار اور 70 ہزار سامعین کا مجمع، اور لاؤڈ اسپیکر اس زمانے میں نہیں تھا، چیخوں پکار کے تقریر نہیں فرماتے تھے، جیسے مجلس میں گفتگو کی جاتی ہے ویسے ہی سرکار غوث پاک تقریر فرماتے تھے، اور جو بغل والا سنتا تھا اور جس شان سے سنتا تھا اسی طرح اخیر والا انسان بھی سنتا تھا، ذرہ برابر سماعت میں کوئی فرق نہیں۔ ہواؤں پر حکومت ہے سرکار غوث پاک، ایک ایک لفظ ہوائیں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں تک سماعت تک پہنچا ہے۔ سرکار غوث پاک کے وہ مرید اور خلیفہ ہیں کہ سرکار ان کے خواب میں تشریف لائے، اور غوث پاک اپنی کرسی سے نیچے اتر آئے، اپنے مرید اور خلیفہ علی بن حیدی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ علی بن حیدی کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ میرے پیر و مرشد میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، گھبرا اٹھے، کہا حضور معاف فرمائیں، مجھے خبر نہیں ہوئی کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی تقریر کے دوران، اور اچانک رسول پاک میرے خواب میں تشریف لائے، میں سرکار کے روح انور کی زیارت کر رہا تھا، اسی لیے پتہ نہیں چلا کہ میرے مرشد میرے سامنے کھڑے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ علی بن حیدی مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ رسول پاک تیرے پاس تشریف لائے، رسول پاک تیرے خواب میں تشریف لائے، تم نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا اور میں نے بیداری میں رسول پاک کو تیرے پاس جاتے ہوئے دیکھا، اس لیے کرسی سے نیچے آ گیا، اور جب تک سرکار تیرے خواب میں تھے میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو نبی مردہ ہے، ایک ہی وقت میں علی بن حیدی خواب میں دیکھ رہے ہیں اور اسی وقت میں سرکار غوث پاک رسول پاک کو بیداری میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو یہ محض خواب نہیں بلکہ 100% حقیقت ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو بھی یہ پاور اور اختیار نہیں کہ نبی کی شکل و صورت اختیار کرے۔ کہا مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے خواب میں دیکھا، میں نے سرکار کو بیداری میں دیکھا۔ اب بتائیے کہ راوی جب اتنا مستند ہے تو روایت اس کی کتنی مستند ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے مجھ سے فرمایا علی بن حیدی میرے ساتھ چلو بغداد کے قبرستان میں، اور ہم قبروں کی زیارت آج کریں گے۔ قبروں کی زیارت بدعت نہیں ہے، عہد رسالت سے چلا ہے، خود رسول پاک نے قبروں کی زیارت کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، ائمہ مجتہدین نے کی ہے، 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سرکار غوث پاک علی بن حیدی کو لے کر چلے، مختلف قبروں پر حاضری دی، اور جب سرکار غوث پاک کی قبر پر تشریف لے گئے تو ادب و احترام میں اپنی گردن جھکا لی، آنکھیں بند کر لی۔ مراقبے کا منظر ہے، سرکار امام احمد ابن حنبل کی روح پاک پر فاتحہ پڑھنے لگے۔ حضرت علی بن حیدی کا بیان ہے میں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا آپ کی قبر مبارک کھل گئی، اور امام احمد ابن حنبل اس جسد حقیقی عنصری کے ساتھ اپنی قبر سے باہر آ گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فخرج من قبرہ وضم الشیخ عبد القادر الى صدرہ وعیبسہ خلاتا، اپنی قبر سے باہر نکل آئے، شیخ عبد القادر کو سینے سے لگا لیا اور ان کو اپنا جبہ عطا فرمایا، اور غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا عبد القادر انی افتقر الیک فی علم الشریعت والطریقۃ والحال۔ اے عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ پروردگار عالم علم و عرفان کی اس بلندی پر تجھے قائل کرنے والا ہے کہ میرے جیسا امام بھی تیرے علم کا محتاج ہوگا، علم شریعت کا محتاج ہوگا، علم طریقت کا محتاج ہوگا، علم الحال کا محتاج ہوگا۔ جب یہ مرتبہ حاصل ہو تو اس بوڑھے کو بھول نہ جانا، اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بتاؤ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ 230 سال پہلے دفن ہوئے، اور اس کے بعد سرکار غوث پاک پیدا ہوئے۔ جوانی میں پتہ نہیں کب سرکار غوث پاک زیارت قبور کے لیے گئے،
اور اتنے سالوں کے بعد اپنی قبر سے اس جسد انصری اور جسم حقیقی کے ساتھ باہر آ گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کی حدیثوں کی اشاعت کرتا ہے اللہ رب العزت نبی کے صدقے میں اسے بھی محفوظ کرتا ہے. زندہ باد بے شک. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آج موبائل کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ اور نیٹ ورک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے امریکہ میں جو پروگرام ہو رہا ہے یہاں بیٹھ کر کے لائیو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. یہاں جو پروگرام ہو رہا ہے اس کو لندن اور امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن سرکار غوث پاک کے زمانے میں تو کوئی ٹاور نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا، لیکن ولایت کا سیٹلائٹ اتنا مضبوط تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نیٹ ورک اتنا مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ سنو سرکار غوث پاک کے خلیفہ ہیں حضرت عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ افریقہ میں رہتے تھے. انہوں نے اپنے محلے میں مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم لوگ سرکار غوث پاک کی مجلس واعظ کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ پہاڑی پر چلو، میں لائیو سرکار غوث پاک کی مجلس واعظ کو دکھا بھی سکتا ہوں. بہت اچھے. زندہ باد. بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، چلیے چلیے چلیے. کہاں بغداد، کہاں افریقہ. گئے اپنی آبادی کے بغل میں جو پہاڑی تھی پہاڑی پر لے کر سب کو چڑھ گئے اور ایک دائرہ بنایا، دائرہ قادریہ، ایک گول دائرہ بنایا. کہا جس کو سرکار غوث پاک کی مجلس واعظ کا پورا منظر لائیو دیکھنا اور سننا ہو وہ اس دائرے میں آئے. سارے کے سارے لوگ اس دائرے میں آ گئے. وہیں سے بغداد میں جو تقریر چل رہی ہے دیکھ رہے ہیں. کیا اس وقت سیٹلائٹ تھا؟ اس وقت کوئی نیٹ ورک تھا؟ اس وقت انٹرنیٹ تھا؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اب بخارات قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے سنا تو وہ یوں ہی دکھائی دے گا، سنائی دے گا. باہر نکل کر کے دیکھنے لگے کچھ نہیں. پھر اندر گھسے تو دکھائی بھی دے رہا ہے، سنائی بھی دے رہا ہے. کہا دھوکہ تو نہیں ہو گیا. پھر باہر نکلے کچھ نہیں دکھائی دے رہا، سنائی دے رہا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے خلفاء کو بھی اللہ نے یہ طاقت و قدرت عطا فرمائی تھی کہ وہ جہاں سے چاہے سرکار غوث پاک کی مجلس واعظ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور جسے چاہے لائیو دکھا بھی سکتے ہیں. یہ شان و قدرت جن کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرے. اور یاد رکھیے آج میں یہاں آیا، یہ غوث پاک کی محفل ہے. جو کچھ کھانا اور تبرک بنا سب غوث پاک کے نام پر بنا، اور ولیوں کے نام پر جس کھانے پر فاتحہ دی جاتی ہے وہ تبرک بن جاتا ہے. عام مسلمانوں کے نام پر فاتحہ پڑھی جائے اس کی حیثیت الگ ہے، اور ولیوں کے نام پر بالخصوص غوث پاک کے نام پر فاتحہ پڑھی گئی. میں نے دیکھا ٹیبل پر کتنا کھانا گرا، کتنی آپ لوگ کھانے کی بے حرمتی کرتے ہیں. کھانے کو اتنا ہی دیجئے جتنا کھا سکے، پھر ضرورت ہو پھر لے لیجئے، پھر ضرورت ہو پھر لے لیجئے. کوئی پابندی نہیں ہے کھانا سامنے رکھا. جتنا کھا نہیں رہے اتنا گرا رہے ہیں. نیچے بھی زمین پہ گرا ہوا ہے. دانے کی بے قدری ہو رہی ہے، رزق الہی کی بے قدری ہو رہی ہے، اور غوث پاک کے تبرک کی بے قدری ہو رہی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت ایک واقعہ سنا دوں اسی سے متعلق ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ تو بریلوی جہاں رہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کی رہتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہر بات میں اعلیٰ حضرت کی ہدایت موجود ہے، ہر بات میں اعلیٰ حضرت کی نشاندہی موجود ہے، ہر بات میں اعلیٰ حضرت کی تصنیف موجود ہے، اور ہر بات میں اعلیٰ حضرت کی تحریر موجود ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنی باطل جماعتیں تھیں وہ ساری جماعتیں مل کر اپنے مفتیوں کے فتووں کو جمع کریں تو اتنی تعداد نہیں ہو سکتی ہے جتنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے طرح طرح اپنی زندگی میں فتوہ لکھا. سبحان اللہ. واہ واہ. کچھوچا شریف رہنے والے حضور شیخ الاسلام مدنی، ان کے والد ہیں سید محمد، ان کو محدث اعظم کچھوچوی کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں. بہت پائے کے عالم، شاندار محدث اور اپنے زمانے کے بہترین مناظر. اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. جب یہ مدرسے سے فارغ ہو گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو بہت بڑا مفتی اور مناظر بنانے. اور یہ دونوں فن ایسا ہے کہ بغیر ٹریننگ کسی کتابوں سے نہیں حاصل ہونے والا. مفتی بننے کے لیے بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کئی سال تک جب تک فتویٰ نویسی کی ٹریننگ نہیں لیں گے صرف کتابوں سے مفتی نہیں بن سکے. اور اسی طریقے سے جب تک کسی ماہر مناظر کی نگرانی میں بیٹھ کر
مناظرہ کا داؤں پیچ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک باطل کی چال کو ناکام نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف کتابیں پڑھ کے آپ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ کیا کہیں جیسے ڈاکٹر صرف کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں کئی سال پریکٹس نہ کریں۔ تو گھر والوں نے سوچا کہ ان کو بہترین مفتی اور مناظر بنانا ہے اور اس کے لیے ماہر مفتی اور مناظر کی ضرورت ہے، اور اس دور میں اعلیٰ حضرت سے بڑا مفتی اور مناظر غیر منقسم ہندوستان میں کوئی نہیں۔ تو گھر والوں کی نگاہ انتخاب امام احمد رضا پر پڑی۔ امام احمد رضا کی بارگاہ میں لے کر پہنچے، کہا حضور یہ بچہ آپ ہی کے یہاں رہے گا، آپ ان سے جو چاہیں خدمت لیں، جو چاہیں ان کو سکھائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں شہزادے ہیں، ہمارے یہاں رہیں، فتویٰ نویسی کریں، مناظرہ سیکھیں۔ الحمدللہ یہ دونوں فن جتنا اچھا یہاں سیکھ لیں گے پورے ہندوستان میں کہیں نہیں سیکھیں گے۔ بے شک یہ شہزادے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے انہی کے جد کریم کا دیا ہوا، یہ یہاں رہیں اور حاضری کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے گھر رکھ لیا، ایک دن مہمان رہے، دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے ان کو بلائے۔ چارپائی پہ ایک طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، دوسری طرف محدث اعظم کشوشوی کو بیٹھائے، اور فتویٰ نویسی کی ذمہ داری دینے سے پہلے اپنی جیب خاص سے 11 روپیہ نکالا۔ خادم سے کہا جاؤ تبرک خرید کر لا۔ خادم گیا، تبرک لے کر آیا، چارپائی پر تبرک رکھا اور اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے نام فاتحہ پڑھی، اور پھر تبرک اٹھایا اور محدث صاحب سے کہا لیجیے آپ کھا لیں۔ انہوں نے کھا لیا۔ باقی تبرک جو دوسرے خدام اور حاضرین تھے اعلیٰ حضرت نے ان کو دیا کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں۔ انہوں نے آپس میں بانٹ کر کے کھا لیا۔ اب محدث اعظم کا بیان سنو۔ محدث اعظم فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی چارپائی سے نیچے اتر آئے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی حاجت ہوگی، وہ گھر میں جانا چاہتے ہوں گے، لیکن نہیں، میں نے دیکھا وہ زمین پر بیٹھ گئے، اور جیسے سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے ویسے ہی وقت کا امام سجدے میں سر جھکا رہا ہے۔ میں نے زمین پر غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے، اور وقت کا امام اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جھک کر اپنی زبان سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے سرکار غوث پاک کے تبرک کا احترام۔ جس کے دل میں سرکار غوث پاک کے تبرک کا اتنا احترام ہو، غوث پاک کا کتنا احترام ہوگا، رسول پاک کا کتنا احترام ہوگا۔ اسی لیے سرکار غوث پاک نے امام احمد رضا کو امام احمد رضا کے زمانے میں اپنا نائب مطلق بنا دیا، خلیفہ اعظم بنا دیا، اور اپنی علمی اور روحانی امانتوں کا امین بنا دیا۔ کیا کہنا ہے اللہ یا رسول اللہ تجھ سے در سے سچ اور سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سدائیں بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہلا تیرا۔ بغداد میں رہنے والے کتے غوث پاک کی عظمت اور ان کے ناموس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہاں ہندوستان میں رہ کر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا زبان و قلم کے ذریعے غوث پاک کی عظمت پر ہونے والے تمام حملوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کے ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہے پہلا تیرا۔ سرکار غوث پاک اپنے زمانے میں، سرکار اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں سرکار غوث پاک کے نائب تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے ولیوں نے اس دور میں سرکار غوث پاک کو خواب میں دیکھا اور خود سرکار غوث پاک نے اعلان کیا۔ ایک واقعہ سنیے، حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا، اور اس کے راوی ہیں جماعت اہل سنت کے مستند عالم شیخ المشائخ پیر طریقت حضرت علامہ سید محمد شرف پوری رحمۃ اللہ، بہت پائے کے عالم مصنف۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکار غوث پاک میرے خواب میں تشریف لائے، سرکار غوث پاک کی زیارت ہوئی، میں نے سرکار غوث پاک سے پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی۔
ان کے دل میں اعلیٰ حضرت کی ایسی عظمت پیدا ہوئی کہ شرقپور سے چل کر آج پاکستان میں ہے، شرقپور سے چل کر بریلی آئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، عصر کے بعد معمول تھا لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کیا اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ انہوں نے کہا حضور میں نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنا پتہ نہیں بتایا، میرا کوئی تعارف نہیں ہے، کبھی کوئی ملاقات نہیں ہے، میں نے آپ کا ہاتھ چوما، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوم لیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں جو غوث پاک کو خواب میں دیکھ کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ صرف اس کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کا پاؤں بھی چوما لیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ امام احمد رضا کی بارگاہ میں 3-4 دن مہمان رہے، خوب سیکھا، خوب پوچھا، اعلیٰ حضرت نے بڑی شاندار ضیافت کی۔ جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتا تو اعلیٰ حضرت کے اخلاق کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کی محبت میں ایسا اسیر ہوتا کہ زندگی بھر اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت میں شدت تھی تو بد مذہبوں کے لیے تھی، نبی کے دشمنوں کے لیے تھی، ولیوں کے دشمنوں کے لیے تھی، اپنوں کے لیے تو اعلیٰ حضرت شبنم تھے اور دشمنوں کے لیے اعلیٰ حضرت شعلہ تھے۔ 3-4 دن تک اعلیٰ حضرت کے مہمان رہے، اجازت لے کر اپنے وطن گئے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علامہ شرقپوری نے فرمایا اے لوگوں، میں امام احمد رضا سے ملاقات کر کے آ رہا، میں بریلی شریف گیا تھا، 3-4 دن تک میں ان کے گھر پہ رہا اور خدا کی قسم میں نے دیکھا ان کی بارگاہ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے سرکار غوث پاک تشریف فرما ہے اور جو سرکار غوث پاک بتا رہے ہیں وہی احمد رضا لکھ رہے ہیں، وہی احمد رضا بول رہے ہیں، زبان احمد رضا کی ہے لیکن یہ شان و عظمت کس کو حاصل ہے؟ امام احمد رضا کو حاصل ہے۔ امام احمد رضا کی شان کو مجھ جیسا کم علم بے بذات انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑوں نے امام احمد رضا کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے اور ناکام ہو گئے تو یہی کہہ کر خاموشی اختیار کر لی، تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو قصید جانے عرفاں، اے شہر احمد رضا تم ہو، یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق، اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان۔ بس باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، انشاءاللہ میرے بعد بھی حضرت مولانا سعید صاحب کی آپ تقریر سنیں گے، طبیعت مچل جائے گی، اور بھی بہت سارے ہمارے جید علماء یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی تقریریں سنیں، صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد ہی جائیں گے۔ سرکار غوث پاک کی اگر برکتیں لینا ہو تو اخیر مجلس تک موجود رہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ سرکار غوث پاک کے نام پر جو مجلس ہوتی ہے کوئی معمولی مجلس ہے؟ گھروں میں برکت آتی ہے اس مجلس کے صدقے میں، سرکار غوث پاک کے نام فاتحہ کرنے سے ترقی ملتی ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور کی بارگاہ میں مبارکپور سے ایک بہت غریب آدمی تشریف لائے اور کہا حضور گھر میں بڑی پریشانی رہتی ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پاتا، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، فاقہ پہ ہم مجبور ہیں، ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہے ہیں، حضور دعا فرما۔ حضور حافظ ملت نے جو دعا کی ہوگی، اللہ کے ولی تھے، حضور حافظ ملت نے ایک نسخہ بھی ساتھ ہی ساتھ بتا دیا، کہا ایسا ہے کہ گھر میں تو روٹی روزانہ بنتی ہی ہوگی، کہاں حضور بنتی ہے؟ کہا تھوڑا تھوڑا آٹا چٹکی میں لے کر کے ایک جگہ اکٹھا کرنا، تھوڑا تھوڑا آٹا روزانہ، جب آٹا گوندو تو پہلے تھوڑا سا نکال دو، اور جب کچھ مقدار میں ہو جائے تو 1-2 مہینہ پر کچھ میٹھی چیز اسی سے بنا لے اور سرکار غوث پاک کے نام فاتحہ کا۔ سبحان اللہ، اس نسخے پہ تم عمل کرو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں اتنی خوشحالی آ جائے گی کہ اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس غریب آدمی نے غربت کے باوجود حضور حافظ ملت پر اعتماد کر کے ان کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا، اور جب اس کے گھر میں روٹی بنتی تو آٹا گوندنے سے پہلے ایک چٹکی آٹا ایک پرائی میں نکال کر کے وہ رکھ دیتا، اس کے بعد جب کچھ مقدار میں آٹا تیار ہو جاتا تو اس میں چینی وغیرہ ملا کر کے کوئی میٹھی چیز بناتا اور کسی مولوی صاحب کو بلا کر کے غوث پاک کے نام فاتحہ کرا دیتا۔ خدا کی قسم 6 مہینے کے اندر اس کے گھر میں ایسی خوشحالی، ایسی برکت اور روزی کی ایسی فراوانی ہوئی کہ وہ مبارکپور میں سیٹوں میں شمار ہونے لگا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ سرکار غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دی گئی فاتحہ کی برکت ہے، اس لیے اس فاتحے کو تم حقیر اور ذلیل نہ سمجھو۔ سرکار غوث پاک کے نام پر جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جو تبرک کھلایا جاتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ رب العزت اتنی روزی عطا فرماتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے روزی کا احترام بھی کرو، تبرکات کا احترام کرو، اور سرکار غوث پاک کے نام فاتحہ کا اہتمام کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔